أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير। ये सूरह मुल्क जो 29वें पारे की पहली सूरत है, क्योंकि अल्लाह के फजल व करम से 30वां पारा हम लोगों ने उसका तर्जुमा और उसका मुख्तसर ख़ुलासा जो है सुन लिया, वो मुकम्मल हुआ। अब हम 29वां पारा जो सूरह मुल्क है, जिसकी हम उमूमन तिलावत भी करते हैं नमाज के बाहर भी, और नमाज में भी ये सूरत पढ़ी जाती है। इस सूरह मुल्क की फ़ज़ाइल में से ये है कि जो इस सूरत की तिलावत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अज़ाब क़ब्र से महफूज़ रखते हैं। इसलिए इस सूरत का नाम जो है सूरह नाजिया, नजा यंजू नजातन के माने आते हैं बचना बचाना, और वाक़िया वक़ायती विक़ायत से है कि वो सूरत जिसके ज़रिए से आदमी अज़ाब क़ब्र से बचता है, अज़ाब क़ब्र से निजात पाता है। इसलिए इस सूरत का नाम जो है सूरह वाक़िया, वाक़िया नहीं, आइन से नहीं, या से, सूरह वाक़िया और सूरह नाजिया, कि ये वो सूरत है जिसके पढ़ने से इंसान महफूज रहता है अल्लाह के अज़ाब जो क़ब्र के अंदर पेश आता है उससे जो है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो शख्स सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, कल क़यामत के दिन ये सूरत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
اس کی مغفرت اور اس کی نجات کے لیے سفارش کرے گی۔ اور اللہ کے نبی کی یہ چاہت اور تمنا تھی کہ ہر مومن کے دل میں یہ صورت ہو، یعنی ہر کسی کو سورہ ملک یاد ہونا چاہیے جو ہے۔ سورہ ملک مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ میں نے صرف 18 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات کی سلطنت اور بادشاہت ہے، یعنی اللہ رب العزت، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت اور بادشاہت میں یہ آسمان بھی ہے، یہ زمین بھی ہے، یہ دنیا کی بھی سلطنت ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے وقت بھی بادشاہت اسی کی ہوگی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ ذات جس نے کہ موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بڑھیا کام کر کے آتا ہے، بڑھیا عمل کر کے آتا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ نے جو زندگی اور موت دے رکھی ہے یہ حسن عمل کے لیے۔ مرنے سے حسن عمل کا، اچھا عمل کا کیا تعلق ہے؟ مر گیا تو عمل تو کر ہی نہیں پائے گا، زندہ رہے گا تو اچھا یا برا عمل کرے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے موت اور حیات، زندگی، ان دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان ہمارے یہاں آئے تو اچھا عمل کر کے آئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مر گیا تو پھر کوئی سا بھی عمل نہیں کر پائے گا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ اصل میں موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مرنے سے پہلے انسان کو اگر یہ چیز یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے تو موت کی فکر جو ہے انسان کو اچھے عمل پر آمادہ کرے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد وہ عمل کرے گا، مرنے سے پہلے جب موت کی فکر اس کو ہوگی کہ ہر انسان کو مرنا ہے تو ہم کوئی ایسا عمل کر کے جائیں جس سے وہاں ہم کو راحت ہو، چین سکون ہو۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ہم اگر تمہیں موت نہیں دیتے، زندگی ہی زندگی رہتی تمہاری، کبھی مرنا ہی نہیں ہوتا، تو کوئی جو اچھا عمل کرتا ہی نہیں کہ بھئی زندگی رہنا یہی دنیا ہے۔ اور کافر کہتا ہے کہ نہیں، بس یہی دنیا ہے، مریں گے تو لیکن دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اس لیے وہ کوئی اچھا عمل نہیں کرتے ہیں جو ہے۔ اور زندگی تو یہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، وقت ہے، اگر زندہ نہیں رہے گا آدمی تو عمل کیسے کرے گا؟ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ کس کا عمل بڑھیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعتبار حسن عمل کا ہے، اچھے عمل کا ہے، زیادہ عمل کا نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل لے کر کے گیا اچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے صحابہ جو ہے اگر ایک گٹھلی کے برابر بھی سونا خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اخلاص کی بنیاد پر، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا چاہے احد پہاڑ برابر تم سونا کیوں نہ خرچ کرو، کیونکہ تمہارا عمل بہت زیادہ ہے، ان کا عمل بہت کم ہے، لیکن ان کے اندر اخلاص زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑھیا والا عمل ہو گیا، تمہارا زیادہ ہونے کے باوجود بھی بڑھیا عمل نہیں ہو۔ تو اللہ کو جو ہے تھوڑا ہو اچھا ہو یہ پسند ہے، بہت زیادہ ہے لیکن اچھا نہیں ہے جو ہے۔ یہ تو دنیا کا بھی مزاج ہے کہ تھوڑا ہی ہو لیکن اچھا ہو، بہت زیادہ ہے لیکن اچھا نہیں ہے تو کوئی اس کو اچھا نہیں کہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت رکھنے والے ہیں، الغفور، اور اللہ معاف کر دینے والے ہیں۔ اس کی طاقت ہی کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کو سزا دیتا ہے، اور اس کے مغفرت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہ العزیز، اللہ طاقت والا ہے کہ اپنے نافرمان بندوں کو سزا دینے پر قادر ہے، الغفور، معاف کرنے والا ہے کہ اپنے مومن بندوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان جو ہے تہ بتہ پیدا کیے،
کہ پہلا آسمان اور اس کے بعد کئی جو ہے سو کے فاصلے پر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اور اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کہا کہ یہ آسمان جو ہم نے ایک زمانہ پہلے پیدا کیا اور آج اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم ذرا اس کے اندر نقص نکال کر کے دکھا دو کہ تم مکان بناتے ہو، چھت بناتے ہو، 2 سال 4 سال 5 سال 20 سال 50 سال اس کے بعد اس میں دراریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس میں نقص اور اس میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور ہم نے جو چھت جو ہے آسمان کی شکل میں پیدا کیا ہے، جس میں کوئی پلر کوئی ستون نہیں ہے، تم ذرا انسان جو ہے اس کے اندر کوئی کمی اور نقص نکال کر کے دکھاؤ۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری طاقت بہت بڑی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی اس آسمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل اور کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان جو ہے آسمان کو دیکھتا ہے لیکن کبھی بغیر غور و فکر کے دیکھتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ نظر نہ پڑی ہو۔ جیسے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں لیکن ویسے ہی جو ہے بغیر غور و فکر کے دیکھتے ہیں تو کمی نہیں دکھتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے بھائی ذرا دیکھ لو اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو اس میں کوئی نقص نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تک تو ویسے ہی تم دیکھتے رہے ہو آسمان کو نا، فرجع البصر، کہ ذرا اپنی نگاہ کو توجہ سے آسمان پر لے جاؤ، هل تری من فطور، کیا تم کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ یعنی ایسے دیکھتے ہو بغیر غور و فکر کے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرجع البصر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا غور سے جو ہے نگاہ ڈال کر کے آسمان میں دیکھو، هل تری من فطور، کیا تم کو کوئی کمی اس میں کہیں سے آسمان پھٹا وٹا نظر آ رہا ہے؟ پھر اللہ نے کہا ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نہیں کئی مرتبہ اپنی نگاہ آسمان میں ڈالو، ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ اے انسان تمہاری ہی طرف لوٹے گی ذلیل ہو کر کے اور تھکی ہوئی ہو کر کے، یعنی تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے اور اللہ کے آسمان کے اندر کمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے ذلیل ہو جاؤ گے، اور کوئی جو ہے اللہ کے آسمان کے اندر کوئی خلل، تو جو اللہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ آسمان جو 7 ہیں ان کو بنا سکتا اور اس میں آج تک کوئی خلل واقع نہیں ہوا، تو وہ اللہ تم کو جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں زندہ کر سکتا اور کیسے نہیں تمہارے حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ ابھی آج ہی ایک جو ہے بچوں کو پڑھایا کہ ایک آیت میں یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ بھلا جو ہے محمد کو دیکھو اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ ابو طالب کے مجلس میں یہ لوگ جا کر کے بولے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہنے سے ہمارے معبودوں کو روک دیجئے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے آپ کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دوں، کیونکہ وہ معبود ہے ہی نہیں جو ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی یہاں سے نکلو، چلو، اور بھلا دیکھو محمد کی عقل پہ حیرت ہے کہ یہ سارے معبودوں کو ایک معبود بنا کر کے رکھ دیے ہیں، بھلا جو ہے کون کھا رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون سو رہا ہے، کہاں بارش کی ضرورت ہے، کہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے، ایک معبود ایک خدا کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ چونکہ اپنا دماغ لگاتے تھے کہ ہم جیسے یہاں ابھی تفسیر ہی کر سکتے ہیں، دوسرے جو ہے جگہ پہ اگر ہماری ضرورت ہے ہم اس کو اس وقت نہیں انجام دے سکتے ہیں، تو انہوں نے یہی دماغ لگایا کہ اللہ اگر جو کہتے ہیں کہ ایک ہوگا تو پوری کائنات کا نظام ایک اللہ کیسے چلا پائے گا، کہیں بارش کی ضرورت ہے کہیں بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کی مثالیں دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ 7 آسمان پیدا کر سکتا ہے، فتح بتا کیا اللہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کر کے ان سے حساب و کتاب نہیں لے سکتا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے سب سے قریب والا آسمان، سب سے قریب والا آسمان پہلا آسمان ہے، اس لیے اس کو آسمان دنیا، اور دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا یہ عربی کا لفظ ہے، دنا یدنو، دنون کے معنی آتے ہیں قریب ہونا،
چونکہ یہ دنیا آخرت سے بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جب نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو قیامت میرے پیچھے ہی پیچھے آ رہی تھی۔ تو نبی دنیا میں آئے تھے نا، تو دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے بالکل ملی، اور آپ نے ملا کر کے اپنی انگلیوں کو دکھایا بھی تھا۔ یا دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا دناعت سے بولتے ہیں نا، بڑا دنی آدمی، گھٹیا آدمی ہے، تو دنیا آخرت کے بالمقابل بہت گھٹیا چیز ہے، آتے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قریب والا آسمان، دنیا والے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا، یعنی ستاروں سے مزین کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے کہ بلب جو ہے یہ مسجد مزین ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی چھت کے اندر اس کی چھت کے اندر ہم نے جو ہے بلب لگا رکھے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے کو آسمان میں فٹ کر دیا ہے، بلکہ ستارے کہیں ہیں اور آسمان اس سے کہیں اونچائی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہر کے اس کو وہ دکھتا ہے کہ آسمان سے متصل ہے، اسی کو اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو قریب والا آسمان تھا اس کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور یہ ستارے بڑے کام کے ہیں کہ ہم ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا بھی ذریعہ بنا رکھے۔ تو یہ شیطان جب جاتے تھے آسمان پر سننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ انہی جو ہے ستاروں کے ذریعے سے آتشی گولا جو ہے ان کے اوپر برساتے تھے، اور وہ لگتا تھا تو وہ بھسم ہو جایا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض جگہ آتے ہیں کہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے بعد پھر یہ جو ہے آسمانوں پر جانا ان کا بند بھی ہو گیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں ان کا عذاب ہوا نا شیطانوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ستاروں کے ذریعے سے مارتا ہے۔ آخرت میں اگر مر گیا تو کیا اس کا عذاب ختم؟ فرمایا نہیں، آخرت کا عذاب ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یعنی شیطانوں کے لیے ہم نے جہنم کا بھی عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو شیطان کے طریقے پر چلے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے بھی ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اپنے پروردگار کا انکار، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا بھی رب چاہے مانے یا نہ مانے اللہ ہی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا، تو ان کا پروردگار تو جتنے دیوی دیوتا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ ہیں، لیکن چونکہ در حقیقت جو ہے ان کا رب وہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا انکار کہاں کرتے، اس کو تو مانتے ہی ہیں وہ، اسی لیے رب سے مراد اللہ تعالیٰ کہ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس جہنم کی ایک زور کی آواز سنیں گے، یعنی جہنم جو ہے چیخے گی، ایسے جیسے کہ جو کہتے ہیں کہ شیر اور چیتے چیختے ہیں، ویسے جو ہے اس کے اندر جیسے آواز نکلے گی خطرناک قسم کی۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور جہنم بالکل جوش مار رہی ہوگی اور لگے گا کہ غصے سے وہ پھٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر بھی غصہ جو کہتے ہیں کہ کا مادہ ہے، اور غصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر احساس کی کیفیت ہے، جیسے ہم احساس کرتے ہیں کسی چیز کو کہ ایک چیز خلاف طبیعت ہم کو پیش آتی ہے تو ہم کو غصہ ہوتا ہے، تو کیا جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا کریں گے؟ فرمایا اللہ قادر ہے، اللہ جہنم کو کے اندر بھی احساس پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ غصہ اس لیے ہوگی کہ یہ کافر ہیں، یہ حق کے منکر تھے، مبغضین حق تھے، اس لیے جو ہے جہنم کو بھی ان پر غصہ آئے گا، اور غصے کی وجہ سے جو ہے ایسا لگے گا کہ جہنم پھٹ پڑے گی۔ قالوا، اچھا، کلما القی فیہا فوج، جب جو ہے جہنم کے اندر کافروں کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کے نگراں داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا تھا کیا؟ یہ ان کی تضحیق کے لیے، کیونکہ معلوم ہے ان جو ہے داروغوں کو
کہ ان کے پاس جو ہے ڈرانے والے انبیاء آئے تھے لیکن یہ ان کی بات مانے نہیں تھے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی سوال کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی مجرم بن کر کے جائے قید خانے کے اندر اور وہاں جو ڈیوٹی پر لگا ہے، کہا تیرے ابا نے تم کو سب سکھایا تھا کیا کہ چوری ووری نہیں کرنا ہے؟ کیوں جو ہے وہ پوچھ رہا ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو نہیں بتاتا ہے کہ چوری مت کرنا؟ بتاتا ہے نا، اس کے باوجود بھی بیٹا غلط راستے پر چل پڑتا ہے، تو وہ پولیس والا جو قید خانے کے اس پر گیٹ پر کھڑا ہے وہ اس سے جو پوچھ رہا ہے اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو جہنم کے نگراں ہوں گے فرشتے، وہ ان سے پوچھیں گے جہنم میں جانے والے کافروں سے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا کیا؟ اور یہاں یہ بھی ہے کہ کافروں کے اندر بھی فرق مراتب ہیں، کہ ایک جماعت کافروں کی جو ہے پہلے جائے گی، اس کے بعد یہ کافر، اس کے بعد یہ کافر جو ہے، جیسے مسلمانوں میں فرق مراتب ہوں گے کہ جو ہے پہلے جو ہے مسلمانوں کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کے بعد وہ جائے گا، ایسے ہی یہ ترتیب رہے گی۔ قالوا بلا، یہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے رسول آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہماری ہی شامت اعمال بد نصیبی تھی کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ یعنی جو انبیاء کہتے تھے کہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے، یہ حکم ہے، نماز ہے، یہ روزہ ہے، تو ہم کہتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ وہاں پر اقرار کریں گے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم ان انبیاء سے بالکل ڈھیٹ ہو کر کے جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیتے تھے نبیوں سے کہ تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ یعنی یہاں پر یہ داروغاؤں سے کہیں گے، یہ کافر جو جہنم میں جائیں گے، کہ ہم جو ہے اپنے آنے والے نبیوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہی لوگ غلط راستے پر ہو۔ ہوتا ہے نا کہ آدمی جو ہے صحیح بات بتاتا ہے کسی کو، غلط راستے پر چلنے والا کہتا ہے یار میں تو ٹھیک راستے پر چل رہا، تم ہی غلط راستے پر چل رہے ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ اے رسولو غلط راستے پر ہو۔ وقالوا لو کنا، اور یہ لوگ کہیں گے کافر ان داروغاؤں سے جو جہنم کے داروغہ ہوں گے کہ اگر ہم سنتے رہتے یا عقل رکھتے تو ہم آج جہنمیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یعنی سننے اور عقل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو ہے سننا اور سمجھنا یہ مراد نہیں، یعنی ماننا اور اس کو قبول کرنا کہ ہم نے نبیوں کی بات کو جو ہے سن کر کے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم سن کر کے عمل کر لیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فاعترفوا بذنبہم، آج انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا جو ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی جگہ تے کہ جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ اللہ فرماتے فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو ان جہنم میں داخل ہونے والوں پر۔ ان الذین، اب آگے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا اس کا تذکرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بے دیکھے۔ بے دیکھے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا نا بھائی، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ جنت ہے جہنم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے جہنم ہے۔ اور اگر ہم جو ہے جہنم کو دیکھ لے، جیسے مرنے سے پہلے جہنم کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں اور پھر اس وقت وہ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ایمان تو وہی ہوتا ہے بغیر دیکھے، جب آپ بالکل ہوش و حواس میں، اب جب نرخرے آپ کے بجنے لگے، روح آپ کی نکلنے لگی اور وہاں فرشتے جو کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے تیار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی منزل کو، وہاں کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان معتبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بے دیکھے، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑے اجر کا، اور وہ اللہ کا اجر، بڑا اجر کیا ہوگا؟ جنت اور اللہ کا جو ہے دیدار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم چاہے اپنی بات آہستہ کرو، اَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا زور سے اپنی بات کہو، اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دعا خود زور سے مانگیں گے تو اللہ سن لے گا، اور اگر جو کہتے ہیں کہ ہم آہستہ دعا مانگیں گے تو اللہ نہیں سنے گا۔
اللہ نے آگے کہا ایک ضابطہ بیان کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے جو تم کہتے بھی نہیں، تو تم بات اگر آہستہ کہو یا زور سے کہو اللہ کو تو پتہ چل جائے گا جو ہے۔ الا یعلم من خلق السما من خلق، بھلا کیا اس کو نہیں معلوم جو تمہارا خالق ہے؟ یعنی اللہ تو ہمارا خالق ہے نا، وہو اللطیف، اور وہ بڑا باریک بھی ہیں۔ یعنی ہم دوربین سے دیکھتے ہیں اور اس میں بھی خطا کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دوربین سے بھی اچھی جو ہے دوربین والا ہے کہ وہ باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے دیکھنے میں فرق نہیں ہو سکتا، ہمارے دیکھنے میں جو فرق ہو سکتا ہے۔ الخبیر، اس کو ہر چیز کی معلومات ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جو ہے بالکل ہموار کر دیا، یعنی زمین ایسی نہیں ہے کہ جو ہے اوپر جو ہے بالکل ہل رہی ہو، کیونکہ زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا اور اس کو جو ہے اپنی جگہ برقرار رہنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں جو ہے بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، چنانچہ زمین کے اندر جو راستے ہیں اس پر چلو۔ آدمی بغیر راستے پر چلے ہوئے کیسے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف جو ہے تم کو دوبارہ اٹھ کر کے جانا ہے۔ آگے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم لوگ مطمئن ہو گئے اس ذات سے جس کی حکمرانی صرف دنیا ہی میں نہیں ہے، آسمان پر بھی ہے، جس کی سلطنت زمین نہیں آسمان پر بھی ہے، کہ وہ تم کو جو ہے زمین کے اندر دھنسا دے جیسا قارون کو دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ ہماری سلطنت تو وہاں بھی ہے اور ہم چاہیں تو تم کو زمین کے اندر دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین ہلتی رہے اور تم جو ہے اندر ہی اندر چلتے چلے جاؤ۔ ہم امنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جس کا تصرف، جس کی قدرت آسمان پر بھی ہے، کہ وہ تم پر کوئی تیز آندھی بھیج دے، جیسا کہ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا تھا تیز آندھی کے ذریعے سے، کہ تیز آندھی چلے اور سارے محلات سارے مکانات جگاتے ہیں کہ بالکل نیست و نابود ہو جائے اور ہم بھی انہی کے اندر دب کر کے رہ جائیں۔ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جگاتے کہ ایسا کر رہا ہے کہ کفار مکہ اذیت پہنچا رہے ہیں؟ فرما رہے اللہ کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے دنیا کے عذاب کو ٹالتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں جگاتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، اسی کو اللہ نے کہا کہ اگر تم کو دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ زمین میں دھس نہیں رہے ہو، آسمان سے کوئی آندھی طوفان نہیں چل رہا ہے جس سے تم سب جو ہے مر جاؤ، لیکن تم مرو گے تو ضرور۔ فَسَتَعْلَمُونَ، اور جیسے مرو گے تم کو پتہ چل جائے گا کیف نذیر، کہ میرا جو ہے تم کو ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا میں اگر جو ہے ہماری ذات میں غور نہیں کرتے تو بہت سی قومیں اس سے پہلے تم سے پہلے تھیں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کری، نبیوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، انہی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیتے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان کفار مکہ سے بھی پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا جو ہے عذاب کیسا تھا، یعنی میں نے ان کو جو سزا دیا بالکل صحیح سزا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کی اس سورہ ملک اور دیگر سورتوں کے پڑھنے کی برکت سے عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما
سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اے رحمان، اے غفار، اے ستار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں۔ یا اللہ نافرمان ہیں لیکن تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہم سبوں پر رحم و کرم نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ان گناہوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم نے جانے میں کیے ہوں۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم نے انجانے میں کیے ہوں۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی آپ بخش دیجئے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہوں یا دن کے اجالے میں کیے ہوئے ہوں۔ یا اللہ ہم سبوں کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اعزاء اور اقرباء کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے جن کے رشتہ دار یا ہم میں سے جو حضرات بیمار ہوں، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، یا اللہ ان کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ مسلمانوں کی پریشان حالیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے مسلمان نوجوان مرد و عورت کے اندر یا اللہ دینی مزاج پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ بدچلنی سے، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اور ہماری نسلوں کی نسلوں کو بھی یا اللہ نیک صالح بنا دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم نے مانگا آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ آپ انہیں بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔